أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجن مکیہ. سورہ جن مکی سورتوں میں سے ہے. اس میں 2 رکوع ہے. پہلی سورہ نوح ہے. سورہ نوح میں ظالم قوم کے تباہی اور بربادی کو اللہ پاک رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان پر بڑا سخت اللہ کا قہر نازل ہوا. اب اس صورت میں اللہ کی ایک مخلوق جن کو جن کہتے ہیں، ان کے ایمان لانے کے واقعہ کو بیان فرمایا. یعنی پہلی صورت میں نافرمان جن کو ایمان کی دعوت دی گئی، انہوں نے ایمان نہیں لایا، ان کی تباہی بربادی کا قصہ بیان ہوا. اب اس صورت میں کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، نبی کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے. اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت ظاہر ہے. جن جو ہے اللہ کے مخلوق میں سے ہے. جن لفظ کا معنی ہی ہے جو چھپا ہو، جو چھپ جاتا ہے، چھپا ہوا ہونا، چھپ جانا. تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے نظروں سے کیا ہے، غائب ہے، نظر نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے اس مجلس میں بھی موجود ہو، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جی. وہ انسانوں کے نظروں سے غائب رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، جس طرح سے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. جس طرح سے اصل انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، اسی طرح سے اصل جو ابو الجن ہے ان کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے پیدا فرمایا ہے. جن عناصر سے پیدا فرمایا، ان عناصر میں انسانوں کے ان عناصر 4 میں زیادہ تر مٹی ہے. اسی طرح سے جن عناصر سے پیدا فرمانے زیادہ تر کیا ہے؟ آگ ہے. ان میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. ان میں تناسل اور توالد بھی ہوتے ہیں. ان کے افراد خاندان بھی ہے، ان کے قبیلہ ہے، برادری ہے. ان کے اندر نیک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. ان کی آبادی بھی ہے، ان میں سردار بھی ہے، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے جنات اور انسان کو اپنی شریعت کا مکلف بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنات کے ایمان لانے کے واقعہ کو بیان فرمایا. ایک بات سمجھ لینی چاہیے، بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ جنات کو کسی نے دیکھا ہے، نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کے وجود کو انکار کر بیٹھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کفر ہے. جس چیز کا ثبوت قرآن سے ہے اس کو انکار کرو گے تو کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا آدمی. قرآن کریم کے مختلف آیات سے جنات کا ثبوت ہو رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پورا سورہ جن جب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا، ہماری کی مخلوق ہے، اور تم کہو کہ کسی نے دیکھا نہیں، ہم نہیں مانتے، تو اللہ کی کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو تم ٹھکرا رہے ہو.
اللہ کو جھوٹ ثابت کر رہے ہو تو کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو، تو ان سب لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے، فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ہمارے نظر سے غائب ہے، اور بہت سارے مخلوق ہیں ہم نہیں دیکھتے، کہ نہ دیکھنے سے ان کو انکار کر دیا جائے گا کیا؟ جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جی وہ تو غائبیات میں سے ہے جی. لیکن جنات تو نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن بہت سارے آثار ایسے لگتے ہیں جو جنات کے وجود پر دلالت ہوتے ہیں ایسے آثار سے. ارے سمجھے نہیں سمجھے، جس آدمی کو پریشان کرے گا وہی سمجھے گا بھائی واقعات جنات ہے. اس سے پہلے تو ہم نہیں مانتے سب چیزوں کو، آپ جب پریشان کرے گا تب پتہ چلے گا، ہے نہیں؟ ان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. بڑے بڑے اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں جی، بڑے بڑے ابدال ہوتے ہیں، بڑے بڑے قطب ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے تھے، آج بھی ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں ہیں ان کی. ارے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں بھی دی ہے. تو واقعہ یہ ہوا کہ نبوت سے پہلے، نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے جنات آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے جو مشورہ کرتے تھے، اللہ کے دربار سے نکلنے کے بعد فرشتے جب چاروں طرف منتشر ہوتے ہیں آسمان میں، عنان سما میں، تو فرشتے بات چیت کرتے اللہ کے جو مشورہ ہوا ہے، ان باتوں کو سننے کے لیے جنات اوپر چڑھ جاتے تھے، اور فرشتوں سے چپکے چپکے باتیں سن کر دنیا میں ان کو پھیلاتے تھے. اور کاہنوں کو، جادوگروں کو، جو جنات کو تابع بناتے ہیں، مسخر کرتے ہیں، ان لوگوں کو غائب کی باتیں بتاتے تھے جی. اس طرح کے واقعہ ہوتا تھا نبوت سے پہلے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. آسمان میں بہت سخت پہرا کا انتظام کیا گیا، پہرہ داری. آسمان کے چاروں طرف ایسے مضبوط اللہ تبارک نے پہرہ دار لگا دیا، کسی جنات کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ اوپر جا کے چڑھ کے اس طرح سے فرشتوں کی باتیں اخذ کر لے اور چوری چپ کے سن لے جی. تو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ کوئی جنات کا مجال ہی نہیں کہ آسمان میں جا کر کوئی بات سنے، جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا تھا، ستارہ ٹوٹتا تھا، آنکھ جی. جو بھی شیطان چاہتا تھا، جنات چاہتے تھے کہ آسمان سے چپکے سے باتیں لے، تو یہ شہاب ثاقب ستارہ ان کا پیچھا کرتا تھا، آنکھ کا شعلہ بن کر اس کو مارتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے یہ حالت ہے، ورنہ تو ایسا نہیں ہوا تھا. ضرور کچھ ہوا ہے، کوئی انقلاب ضرور آیا ہے دنیا میں. تو جناتوں نے مشورہ کر کے سارے دنیا میں اپنے افراد کو بھیجا ہے، جاؤ تحقیق کرو، خبر لو کیا ہوا دنیا میں. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو چاروں طرف جناتوں کی جماعت کو بھیجا ہے خبر لینے کے لیے دنیا میں کیا ہوا، تحقیق کے لیے، چسائی کے لیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چند صحابی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تیہما کی طرف. ایک جگہ ہے مقام نخلا، وہاں تک پہنچے اور وہاں فجر کے اذان کا وقت ہوا. فجر کے اذان پڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز، اور قرآن کریم کی تلاوت کی. تو جنات کی ایک جماعت وہاں جا کر حاضر ہو گئے اور دیکھا کہ یہ ہے کیا، یہ نظیر، یہ ماجرا ہے، اور یہ کھیل ہے، سارا کھیل ہی ہے. سمجھ رہو ہو؟ جو قرآن سنا، کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان میں جانا کیا ہو گیا، بند ہو گیا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے. مقام نخلا میں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں چند جنات تھے. نفر من الجن فرمایا، نفر کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو. یہ نصیبین کے جنات تھے، یمن کے نصیبین کے جنات تھے.
انہوں نے قرآن سنا، سننے کے بعد کہا یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ رشد و ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور کہہ کر ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں ہے کوئی جنات ہے ایمان لا رہا ہے اور سن دے، ارے سمجھے؟ اللہ نے وحی کے ذریعہ بعد میں خبر دی، وحی کے ذریعے بعد میں قل اوحی الی، اللہ وحی کہہ رہا نہیں، کہہ رہے یا نبی تم کہہ دو لوگوں کو کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنات کی جماعت نے قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں ہے، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کچھ واقعہ ایسے بھی موجود ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ ایک رات تشریف لے گئے جناتوں کو دعوت دینے کے لیے، جس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں، لیلۃ الجن کی حدیث، ارے سمجھے؟ وہ واقعہ اس واقعہ سے الگ ہے۔ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جنات سے ملاقات میں جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنا کر اس طرح سے لکیر سے، میں نے مٹی میں ایک دائرہ بنا کر لکیر کھینچ کر کے اس کے اندر بٹھایا اور کہا کہ ہی رہو تم یہاں سے باہر نکلنا نہ جنت تمہیں مار دیں گے، ارے حساب بند کر کے گئے عبداللہ بن مسعود کی، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے حساب بند کر لیا کرو۔ آپ نے وہاں جا کر جنات سے ملاقات کی، جنات کو ایمان کی دعوت دی، ان کو بلایا، وہ الگ واقعہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اس واقعہ کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو وحی کے ذریعہ سے دی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یا نبی آپ کہیے، آپ فرمائیے اپنی امت کو کہ اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، کیا وحی کی گئی؟ انہ استمع، یہ ہو ضمیر شان ہے، اس کا مرجانی ہے کہ استمع نفر من الجن، جنات ایک جماعت نے سنا، کیا سنا؟ یعنی قرآن سنا۔ فقالوا، سن کر کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ قرآن کی جو کشش ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے، وہ سن کر جھوم اٹھے۔ جی کفار مشرکین بھی آپ کی عداوت کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، لیکن رات کو تنہائی میں قرآن سنتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا؟ عتبہ شیبہ کا واقعہ معلوم نہیں ہے، دن میں مخالفت کرتے تھے، رات کو جب تہجد میں آپ پڑھتے تھے تو سننے کے لیے جاتے تھے۔ کیا مٹھاس ہے، کیا حلاوت ہے اس آدمی کی زبان سے وہ قرآن نکلے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، قرآن صفت ہے۔ جو قرآن رشد و ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، صحیح راستہ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم نے اس پر ایمان لے آیا، ہم نے اس پر ایمان لے آیا، سن کر گر پڑے اللہ کے سامنے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، جد شان، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، انہوں نے نہ کسی کو بیوی بنایا، ولا ولدا، اور نہ کسی کو اولاد بنایا۔ ہمارا رب تو ان سے پاک ہے، ان کے نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ ان سے کوئی عورت پیدا ہوا ہے۔ شرک سے براز ظاہر کر رہے ہیں، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، شططاً کے معنی آتے ہیں ظلم، حد سے تجاوز کرنے والی بات۔ اور پہلے پہ تو مشرک تھے، بت پوجا کرتے تھے، اللہ کا شریک کرتے تھے، لیکن ان کو یہ شرک گناہ ہے، شرک جو ہے ظلم ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ سارے قوم اس طرح کرتے تھے تو قوموں کی دیکھا دیکھ وہ بھی کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ کیا راہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، آپ کہہ رہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، سفیہ بیوقوف، بیوقوف جمع سفہاء،
ہمارے بیوقوف نادان احمق لوگ کہتے تھے اللہ اللہ کے خلاف شططا نازیبہ باتیں ہیں، حد سے زیادہ باتیں، نازیبہ باتیں، ظلم کی باتیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کی طرح ولد کی نسبت کرتے تھے، اللہ کی طرح بیوی کی نسبت کرتے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب جب قرآن سناتے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بالکل کیا ہے، اللہ کہ نہ کوئی اولاد ہے، نہ ان کی بیوی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یقین کیا کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جنات اور انسان اللہ کے شان میں جھوٹ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے جب قرآن سنا اور قرآن نے ہماری آنکھیں کھول دی تو ہمیں پتہ چلا بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے ساتھ بہت سارے کیا ہے معبودان باطلہ ہیں، جی، جس کی وجہ سے ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے بارے میں بہت تصور کرتے تھے جس طرح سے انسان کے بارے میں تصور کرتے تھے۔ آپ جب قرآن ہم نے سنا ہے تو پتہ چلا ہمارے قوم کے لوگ اور بہت سارے جنات اور انسان کیا ہے گمراہی میں مبتلا ہے، کیا ہے، جو اللہ کے شان میں نازیبہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی تجویز کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن سنا تو ہمارے آنکھیں کھول گئی، ہمیں حق راستہ مل گیا۔ یہ علت بیان فرما رہے اپنے یعنی پرانے زمانے میں شرک پر جمے رہنے کی، کہ ہم خیال کرتے تھے کہ جنات اور انسان اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن جنات اور انسان پتہ چلا، قرآن سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جی، انہیں مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے، نافرمان میں مبتلا ہے، اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی بچے کہتے ہیں، اللہ کو دوسروں کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسان میں سے ایک جماعت جنات کے کچھ لوگوں سے پناہ لیتے تھے، جس کے نتیجہ میں ان کے بد دماغی میں اور اضافہ ہو گیا، بد دماغی میں کیا ہو گیا اور اضافہ ہو گیا۔ انسانوں کے ایک جماعت جنوں کے ایک جماعت سے پناہ لیتے تھے پرانے زمانہ میں، جس کی وجہ سے جناتوں کے بد دماغی میں اور کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ یعنی پرانے زمانہ میں لوگ جناتوں کے پناہ لیتے تھے، جناتوں کا سہارا لیتے تھے، جناتوں سے مدد طلب کرتے تھے۔ لمبے لمبے سفر میں کوئی جاتا تھا، دور دراز جو راستہ میں جنگل ہوتا تھا، ریگستان ہوتا تھا، اس طرح تالا کے آور جیسے بڑا بڑا آور ملتا تھا، تو رات اپنے منزل مقصد سے نہیں پہنچ پائے تو وہی پڑاؤ ڈال کو سونا پڑتا تھا۔ تو ان وادیوں میں، ان جنگلوں میں جنات ہونے کا اعتقاد لوگوں کو تھا، یہ عقیدہ تھا کہ یہ جنات ہوں گے، تو اس جنات کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے تھے۔ اعوذ بسید ھذا الوادی من اسرارہم، کہ ہم اس وادی اور اس جنگل اور اس صحرا کے جو جنات سردار ہیں ہم ان کی پناہ لیتے ہیں ان کے شریروں سے، اس طرح سے پناہ مانگتے تھے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنات کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان جنتوں کے سہارا لیتے تھے، پناہ لیتے تھے۔ پناہ کس کا لینا چاہیے تھا؟ اللہ کا لینا چاہیے تھا، لیکن جانتے نہیں تھے۔ تو جناتوں کے بد دماغی اور غرور میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہمیں تو انسان کیا ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہمارا سہارا لے رہے، ہماری پناہ لے رہے، جی، ان کے نخوت میں غرور میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا تھا، ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ نبوت کے زمانہ میں ایک صاحب، جی، ایک ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ایسے جا رہے تھے تو راستہ میں اس طرح سے صحرا ملا، وادی،
رات ہو گئی تو انہوں نے وہی سو گئے، پڑاؤ ڈال دیا اور عادت کے موافق انہوں نے پناہ مانگی، اعوذ بسید ھذا الوادی من اشرارہم، کہ اس وادی کے سردار سے میں پناہ لیتا ہوں ان کے شریروں سے۔ تو رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے جو اونٹ ہے نا، اونٹ یا ان کے گھوڑا جو بھی سواری تھا، وہ ان کو کوئی کیا ہے تباہ چوری سے ان کو مار رہا ہے۔ تو بیدار ہو گئے، ڈر کے مارے، تو دیکھا کوئی بھی نہیں۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد واقعاتاً دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے اور اس کی جانور ہانپ رہا ہے جی۔ تو اچانک دیکھا سامنے سے اور ایک آدمی آیا اور ان کے ساتھ 3 نیلگائے ہیں۔ کتنے؟ 3 نیلگائے، جنگلی گرو نیلگائے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو لے لو اور اس کے جانور کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے وہ لیا اور لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد تو کہا اس آدمی نے کہ تم کون ہو بلے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہا اعوذ بسید ھذا الوادی جو کہا، اس طرح سے مت کہا کرو، اعوذ برب محمد من شر ھذا الوادی، اس طرح سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ہر سمجھے؟ تو انہوں نے کہا محمد کون ہے؟ محمد ایک نبی آخر زمان ہے، جن کا وجود ہے، جن کا بعثت ہو چکا ہے، مدینہ منورہ میں ہے وہ، جہاں جس کو یثرب کہا جاتا ہے جی۔ تو انہوں نے کہا اس کا راہ بتلاؤ، تو انہوں نے راہنمائی کی۔ تو مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ ان کو سنایا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے کہنے سے پہلے سارے واقعے بتا دیا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس واقعہ سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ پرانے زمانہ میں لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، جناتوں سے پناہ لیتے تھے، اللہ کی پناہ چھوڑے، اللہ کی پناہ لینے کے بجائے جناتوں سے پناہ لیتے تھے، اللہ کی پناہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنات کے ذریعہ یا فرشتے کے ذریعہ اس آدمی کی رہنمائی کی ہے کہ اللہ کی پناہ لینا چاہیے، رب محمد کی پناہ لینی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پرانے زمانہ میں مثلا مرد کیا ہے، انسان جنتوں کے پناہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بد دماغی میں اور اضافہ غرور میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنتوں کو مسخر کرتے، بہت سارے وظیفہ رٹ کے وظیفہ کر کے، بہت سارے عملیات کر کے جنات کو مسخر کرتے، ان سے کام لیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، بہت سارے مدد لیتے ہیں۔ تو جناتوں کو صحیح علم نہیں ہے واقعاتاً، تو وہ بتاتا ہے جھوٹ بھی سچ بھی، یہ وہ سب تصدیق کر لیتے لوگ جی۔ اس نے وہ تو بتاتے ہیں، یا علاج کرانے والے علاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، ان کے اوپر تو جادو ہو گیا۔ کس نے جادو کیا؟ تھے فلان، تمہارے بڑے بھائی نے کر دیا، بہن نے کر دیا، تمہارے فلاں نے کر دیا، تمہارے اس نے کر دیا، تمہارے اس نے کر دیا۔ حالانکہ واقعات ان کو علم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مرڈر کرواتے ہیں جی۔ اس طرح سے ان سے نہیں پوچھنا چاہیے، اگر پوچھ بھی لیا تو اعتقاد اور یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہی حق جانتا ہے، سچائی جانتا ہے، غیب کی خبریں وما یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ صدق اللہ۔